بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اس خالق کائنات کے واسطے جو وحد لا شریک ہے، سب تعریفیں اس ذات بابرکات کے حضور جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارے والدین اور ان کے پہلوں کو پیدا کیا ہے اور قیامت تک پیدا کرتے کرتے تھکے گا نہیں، جس نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، تمام مخلوق میں ہم کو عقل شعور سے نوازا، انسان بنایا، پھر انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا۔ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر اس خدائے وحد لا شریک کا۔ تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں، بس اس کی ذات اس لائق ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اور ہدیہ درود و اسلام کا نذرانہ آقا انعامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ نور کا نگینہ راحت قلب و سینہ امام الانبیاء سید المرسلین شب اسرہ کا دلہا رحمت للعالمین ساری کائنات کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیہ درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور مل کے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے، اس میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، پرہیزگاروں کی نشانی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے 5 رکان میں سے کلمہ طیبہ پہلا رکن ہے، نماز دوسرا رکن ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث موجود ہیں، بلکہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں 700 بار سے زائد آیا ہے۔ چند بار ہی کافی تھا، مگر قرآن پاک بھرا ہوا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز باجماعت ادا کرو، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز میں دل لگاؤ۔ یہ بار بار حکم اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عمل بہت اہم ہے، ضروری ہے، خدا بند کریم کو بہت بھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا گویا کہ دین کا ستون گراتا ہے۔ بغیر ستون کے جیسے کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر دین کا محل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائیں وہ کتنی فضیلت والی ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کوئی نماز پڑھے گی تو گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری آنکھوں کی ٹھنڈا کرے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کریں گے، پیار فرمائیں گے، اس کی قبر میں تشریف لائیں گے اور حشر کے روز اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تیسری حدیث میں یوں ارشاد ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ہر کوئی دربار الہی میں پیش ہونا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہو کر فریاد کرنا چاہتا ہے، مگر کیسے جائے اور کیسے فریاد کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دربار خداوندی میں جانا چاہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نماز میں کھڑا ہونا
بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے کے برابر ہے، اور نماز کے بعد دعا کرنا گویا بارگاہ الہی میں فریاد کرنا ہے۔ اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے جو نماز پڑھ کے اخلاص سے دعا کرتا ہے۔ نماز کو مراج مومن اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام عبادتیں زمین پر فرض ہوئی، مگر نماز مراج کی رات عرش اعلیٰ پر فرض ہوئی۔ اس لیے فرمایا جب نماز پڑھا کرو تو یہ خیال کیا کرو کہ میں خدا کو دیکھ رہی ہوں، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ خیال کرو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا 5 وقت کا نمازی بنا دی، آمین ثم آمین۔